السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ چل رہی امن بات چیت کو مزید وقت دینے کا کیا فیصلہ، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ ایران پہنچنے والے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیع کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات، جنگ بندی معاہدے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ قطری وفد نے تہران کا کیا دورہ، مذاکرات کی راہیں ہموار کرنا اصل مقصد، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کی تصدیق۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے 27 ممالک نے عالمی بینک سے رجوع کیا امداد کی درخواستیں، ایک دستاویز میں کیا گیا انکشاف۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہمارے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے، متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور خرخاش کا بیان۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے جاری، تازہ حملوں میں مزید 10 افراد لقمہ اجل۔ سعودی عرب میں عازمین حج کی تعداد 15,18,000 تک جا پہنچی، مکہ مکرمہ میں حج سیکورٹی فورسز کی جانب سے پریس میٹ، تمام انتظامات مکمل۔ اور شمالی چائنا میں کوئلے کی کان میں دھماکے، کم از کم 82 افراد ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ چل رہی امن بات چیت کو مزید وقت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معلومات وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کے حوالے سے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ نے سفارتکاری کو ایک اور موقع دینے کے لیے فی الحال ایران کے خلاف حملے پھر سے شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جمعے کی صبح امریکہ کے اعلیٰ قومی سلامتی حکام کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کی، جس میں ایران کے حوالے سے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن اس دوران کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سفارتی عمل کو کام کرنے کے لیے مزید وقت دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد تیل کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری طاقت سے بننے سے روکنا ان کا اصل مقصد ہے۔ جنگ کی وجہ سے ہم ایران کو جوہری طاقت بننے سے روک پائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ۔ And a lot of bad things. We had inflation, but we've got that down. By the way, the oil prices are going to tumble as soon as I finish up with Iran. Tumble. Boom. I was in Iowa. We had it down to $1.85 a gallon in Iowa, but we had it down around the $2 point. And then I said, well, Lutnick, we're going to have to take a trip to, we got Scott Bessent, we got all of them. I said, we just hit 50,000 on the Dow. And I said, that's a record, highest ever. I said, sorry to do this to you, but we're going to have to journey down to the Middle East. They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of costs. You're going to see costs go down. But, you know, the Democrats are the ones that caused all the costs. ایران پہنچنے والے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیع نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات کی ہے۔ ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ جمعے کی شب رات دیر گئے تک جاری رہی اس بات چیت میں فریقین نے جنگ کے خاتمے کے لیے تازہ ترین سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیائی خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے طریقہ کار پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ گزشتہ چند ہفتوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیع کا یہ ایران کا دوسرا دورہ ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ پاکستان اہم ثالث کا رول ادا کر رہا ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ قطری وفد جمعے کو تہران میں موجود تھا، جس نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کی ہے۔ تفصیلات بتائے بغیر انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں مختلف ممالک نے وزیر خارجہ سے بات چیت کی، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث پاکستان ہے۔ اس خبر رپورٹ آئی تھی کہ قطر کا ایک وفد تہران پہنچا۔ قطر، یو اے ای اور سعودی عرب وہ تین ممالک ہیں جن کے بارے میں ٹرمپ نے پیر کو اپنے بیان کے دوران کہا تھا کہ ان ممالک کی درخواست پر ایران پر حملہ عارضی طور پر امریکہ نے روکے رکھا ہے۔ ایک دستاویز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے 27 ملکوں نے عالمی بینک سے رجوع کیا ہے تاکہ ایران جنگ سے ان کی معیشتوں پر پڑنے والے اثرات کے باعث مدد حاصل کی جا سکے۔ دستاویز میں ان ممالک کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی درخواست کی گئی فنڈنگ کی صحیح رقم بتائی گئی ہے۔ ورلڈ بینک نے اس معاملے میں تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم رپورٹ کے مطابق 28 فروری کو تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے توانائی کی عالمی منڈی میں اس کے نتیجے میں خلل نے سپلائی چین کو متاثر کیا اور ترقی پذیر ممالک کو اہم کھاد کی ترسیل کو روکے رکھا ہے۔ کینیا اور عراقی حکام نے بھی تصدیق کی کہ وہ جنگ کے نتیجے سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک سے فوری مالی مدد چاہتے ہیں، جس میں کینیا میں ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ اور عراق کی تیل کی آمدنی میں بڑے پیمانے پر کمی بھی شامل ہے۔ یہ 27 ممالک ان 101 ممالک کا حصہ ہیں جنہیں عالمی بینک کے ہنگامی مالیاتی نظام تک کسی نہ کسی شکل میں رسائی ہے۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے گزشتہ مہینے کہا تھا کہ بحران سے نمٹنے کے لیے ادارہ مختلف ممالک کو 20 سے 25 ارب ڈالرز کی فائنانسنگ تک رسائی دے گا۔ دوسری جانب IMF نے کہا ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے انہیں تقریباً 12 ممالک کی جانب سے 20 ارب سے 50 ارب ڈالرز کی امداد کی درخواستوں کی توقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور خرقاش نے کہا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہمارے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے درمیان ایک اور جنگی مرحلہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ انہوں نے بھی کہا کہ آبنہ ہرمز پر کسی بھی تبدیلی کے نہ صرف خطے بلکہ یورپ پر بھی سنگین اثرات پڑیں گے۔ یورپ آبنہ ہرمز کے معاملے کو اپنی توانائی اور تجارت کے معاملات کے طور پر دیکھے۔ یو اے ای کے نمائندے نے کہا کہ سفارتی راستہ تلاش کرنا نہایت اہم ہے، تاہم سفارتی راستے کو مستقبل میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سیاسی حل چاہتے ہیں، لیکن اندیشہ ہے کہ سیاسی حل خطے میں مزید پیچیدہ صورتحال پیدا کرے گا۔ صدارتی مشیر یو اے ای نے کہا کہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام پہلے ہماری دوسری یا تیسری بڑی فکر مندی تھی، لیکن اب پہلی فکر مندی بن چکی ہے۔ ایران اپنے پاس موجود ہر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انور خرقاش نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی بھی قومی دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں۔ امریکہ ہر خلیجی ملک کے اندازوں میں پہلے سے زیادہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے جاری ہیں، جس میں مزید 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 10 افراد کی شہادت ہوئی ہے، جن میں 6 امدادی کارکن اور ایک معصوم بچی بھی شامل ہے۔ اس سے قبل جنوبی قصبے ہناوے پر ہوئے ایک اسرائیلی حملے میں حزب اللہ سے منسلک اسلامی ہیلتھ کمیٹی کے 4 امدادی کارکن لقمہ اجل بن گئے تھے۔ یہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے لبنان میں بدترین حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے خود تسلیم کیا کہ IDF کی نگرانی میں 2 مسلح افراد کو اسرائیلی حدود سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر مشکوک انداز میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد فضائی حملے میں انہیں نشانہ بناتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے اندر اور سرحد کے قریب شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجی دستوں اور تنصیبات کو بھی اپنے حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ نیو یارک میں ریلی سے خطاب کے دوران امریکہ کے صدر ٹرمپ کے خلاف جم کر نعرے لگے۔ رپورٹس کے مطابق نیو یارک میں ٹرمپ کی تقریر کے دوران کئی بار لوگوں نے ان کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوششیں کی۔ چند افراد نے کہا کہ ٹرمپ کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ ایک بار صدر ٹرمپ چڑ گئے اور کہا کہ جاؤ گھر میں اپنی ماں کے پاس جاؤ، پھر کسی کو حکم دیا کہ تقریر کے دوران مداخلت کرنے والے اس شخص کو گھر میں اس کی ممی کے پاس لے جاؤ۔ صدر ٹرمپ نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر بولے کہ یہ شخص جو کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ماں یہ سب کچھ ٹی وی پر دیکھ رہی ہے اور اسے انجوائے کر رہی ہے۔
اور अब बात हज के हवाले से सऊदी अरब में आज़मीन हज की तादाद अब 15,18,000 तक जा पहुंची है। दुनिया भर से फर्जंदान तौहीद हज की अदायगी के लिए पहुंच रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सऊदी अरब में दीगर ममालिक से हज के लिए आने वालों की तादाद 16 लाख के करीब जा पहुंची। उन्होंने कहा कि 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के ज़रिए पहुंचे, जबकि आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ ज़िलहज के पहले जुमे को लाखों ज़ायरीन ने हरम शरीफ मक्का में नमाज जुमा अदा की। इमाम काबा शेख माहिर अल-मुआक़िली ने ज़िलहज के पहले 10 दिनों की रूहानी फजीलतों को बयान किया। याद रहे कि रवा साल हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए सऊदी अरब ने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। और बात चाइना की। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक शुमाली चीन में कोयले की कान में धमाके से कम से कम 82 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी मीडिया एजेंसी के मुताबिक ये धमाके जुमे की शब सुबह शांजी में कोयले की एक कान में गैस धमाके के नतीजे में हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक धमाके के वक्त 247 कारकुन ड्यूटी पर मौजूद थे और जाए हादसा पर इन वाक़यात के बाद इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही अमन बातचीत को मजीद वक्त देने का किया फैसला। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। ईरान पहुंचने वाले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कतरी वफ़द ने तेहरान का किया दौरा। मुज़ाकिरात की राहें हमवार करना असल मकसद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने की तस्दीक। ईरान जंग के आगाज़ के बाद से 27 ममालिक ने आलमी बैंक से रुजू किया इमदाद की दरख्वास्तें। एक दस्तावेज़ में किया गया इंकशाफ। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए सबसे ज़्यादा तशवीश का बास है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर खरखाश का बयान। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 10 अफराद लुक़्मे अजल। सऊदी अरब में आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक जा पहुंची। मक्का मुकर्रमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से प्रेस मीट। तमाम इंतजामात मुकम्मल। और शुमाली चाइना में कोयले की कान में धमाके, कम से कम 82 अफराद हलाक। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।